شیخ آپ کیا ریکمنڈیشن کرتے ہیں کسی بھی ایک نارمل بندے کے لیے جو کہ یہ کام شروع کر رہا ہے یا کرنا چاہتا ہے، یا جس کو تھوڑا بہت بھی اللہ تعالیٰ نے انفلوئنس دیا ہوا ہے، وہ کیسے اس چیز کو کیٹر کرے کہ جس کے اندر اس کی نمازیں نہ مس ہوں، جس سے اس کے جو اسٹینڈرڈ افیئرس ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جن کا پوچھنا ہی پوچھنا ہے اور جو ان کو ایز اے رول ماڈل کرنے چاہیے، وہ کیا ایسا کریں کہ جس سے ان کو لگے کہ ہاں جی ہم اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے اس کام کے اندر خلوص بھی ہو اور وہ اپنے جو بیسک تقاضے ہیں وہ پورے کر سکیں۔ جب آپ کرتے ہیں نا بات رول ماڈل کی، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے رول ماڈل ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں پہلے دیکھنا پڑے گا کہ ایک ہی وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسٹیٹ کے حکمران بھی ہیں، 7 مسجد کے امام بھی ہیں، جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، آپ کی بیویاں بھی ہیں، 9 بیویاں ایک وقت میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے وفود کے ساتھ ملاقات بھی کرنی ہے، جو ایران سے آ رہے ہیں، روم سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یمن سے آ رہے ہیں۔ ایک ہی دن میں یہ سارے کام کیسے کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ہر کام جو ہوتا تھا وہ خالص لوجہ اللہ ہوتا تھا، خالص اللہ کی ذات کے لیے ہوتا تھا۔ اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں نا، پوڈ کاسٹنگ کر رہے ہیں یا ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں یا کسی کی اصلاح کی بات کر رہے ہیں، اگر یہ ہے خالص اللہ کے لیے، تو سب سے پہلے اللہ کی بات سننی چاہیے کہ اللہ کی ڈیمانڈ کیا ہے ایک دائی بننے کے لیے۔ پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ نے کیسے دین کا کام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک سچویشن ایسی ہے کہ جب آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں 2 لوگوں کے درمیان، 2 قبیلوں کے درمیان صلح کروانی پڑے، تو آپ نے اس کے لیے 2 چیزوں کی اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ دونوں قبیلوں میں صلح کروانے کے لیے جھوٹ بھی بول سکتے ہو، حالانکہ جھوٹ شریعت میں بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، لیکن یہاں آپ نے فرمایا کہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں قبیلوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلوں کی صلح کروانے گئے اور پیچھے نماز آپ نے چھوڑی، اور نماز چھوڑنے کے بعد پیچھے عبد الرحمن بن عوف کو بھیجا اور کہا کہ آپ نے ادھر نماز پڑھانی ہے، اگر میں لیٹ ہو جاؤں تو آپ لیٹ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک کہہ لیں کہ ایسی سچویشن ہے کہ پوڈ کاسٹ روز تو نہیں نا ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہر پوڈ کاسٹ میں نماز چھوڑ دیں، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیسے تبلیغ کی ہے، تو ہمارا جو یہ وقت ہے وہ کسی ایسے خاص ٹائم پیریڈ میں ہونا چاہیے کہ جس وقت میں نماز نہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ریکمنڈیشنز یہ ہیں کہ سب سے پہلے اس ٹائم کو ہمیں رکھنا چاہیے کہ جس میں نماز نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو دین کی بات ہے وہ لمیٹڈ ہونی چاہیے، تھوڑے وقت میں ہونی چاہیے، وہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، وہ زیادہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھتی ہے۔ لمبی ڈسکشن سے بندے کو اعراض کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد رہی بات یہ کہ ہم اگر یہ کام کر رہے ہیں تو ہمارا بھی پوڈ کاسٹ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ویڈیو ریکارڈ ہونے کے بعد یوٹیوب پہ جائے گا، لوگ اس کو سنیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ فیم کا نشہ ہمارا ایک ٹاپک ہے، تو ہم بھی تو فیم لینے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو وائرل ہو جائے، ہمارے شارٹس بنیں اور پھر لوگ اپنے اسٹیٹس پہ لگائیں۔ اور بالکل کامنٹ میں، اور ویسے ایک نارمل پرسیپشن تو یہی ہے کہ آپ اسی لیے تو کر رہے ہیں پوڈ جی کاسٹ، جی اگر آپ نے اپنا دین کا کام کرنا ہے اپنے علاقے میں کریں، جی آپ کیوں نہیں کر رہے؟ جی گراؤنڈ ورکنگ کریں۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کی نیت خالص ہونی چاہیے۔ نیت کیونکہ اللہ کے لیے اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ کمنٹ سیکشن میں جو مرضی آتا رہے، لیکن آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کا کام اللہ کے لیے خالص، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیت آپ کی آپ کے ماتھے پہ نہیں لکھی ہوئی کہ آپ کی نیت کیا ہے، وہ نظر نہیں آ رہی لوگوں کو۔ لوگوں نے تو یہی کہنا کہ بھائی یہ جو ہے نا وہ اپنے فیم کے لیے کر رہا ہے۔ ایک دفعہ ایسے ہی ہوا میرے ساتھ، میں نے ایک ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیا یوٹیوب پہ، تو مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں لوگوں نے مینشن کرنا شروع کر دیا کہ آپ تو مشہور ہونے کے چکر میں اب جو نا کمنٹ نیچے کر رہے ہو کہ آپ کی ایک اپنی کمیونٹی بلٹ ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو میں نے اس پہ ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کر دی، تو لوگوں نے اس کے نیچے بھی کمنٹ کی ہے کہ آپ بھی فیم لینا چاہ رہے ہو، ٹھیک ہے، ایک پرسنالٹی ہے، اس کو آپ ٹرول کر رہے ہو، ٹرول کرنے کے بعد آپ بھی یہ چاہتے ہو کہ اب اس کی جگہ میں لے لوں، میں مشہور ہو جاؤں، تو نیت آپ کی نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ جب آپ نے یہ پوڈ کاسٹ اپلوڈ کرنی ہے، لوگوں نے یہی کہنا ہے کہ لو جی ایک نئی کمیونٹی آ گئی ہے، ایک نئی آرگنائزیشن آ گئی ہے جو دوسری کمیونٹیز کو یا دوسری آرگنائزیشنز کو کمپیٹ کرنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان سے بہتر کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ آئے گا ہی آئے گا، لیکن اس سے جو خالص لوجہ اللہ کام ہوتا ہے نا اللہ کے لیے، اس سے بندہ پریشان نہیں ہوتا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر آپ چلے جائیں، آپ کا کام خالص لوجہ اللہ تھا، اللہ کے لیے۔ اگر آپ کا خالص لوجہ اللہ اللہ کے لیے تھا تو پھر آپ نے کسی کی بات کو نہیں سنا، یہاں تک کہ ابو جہل آیا تھا اور کہا تھا کہ آپ نے فرمایا ایک ہاتھ پہ سورج دوسرے پہ چاند رکھ دو، پھر بھی میں اس سے باز نہیں آؤں گا، ٹھیک ہے، اگر اللہ کے لیے خالص آپ کا کام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ اپلوڈ ہو جائیں گی، یہ ساری چیزیں اپلوڈ ہوتی ہیں، اس کے بعد آپ کا کنٹینٹ وائرل ہوتا ہے، وائرل ہونے کے بعد آپ کو فیم مل جاتا ہے، مثال کے طور پہ
اب وہ سچویشن ہے کہ فیم ملنے کے بعد آپ نے اب بہت زیادہ پھیل نہیں جانا کہ ٹھیک ہے اب میں ایک سلیبریٹی بن چکا ہوں. عاجزی ہے، عاجزی رہنی چاہیے اس وقت. یہ تب آپ کا امتحان ہے، تب بندے کو آزمایا جا رہا ہوتا ہے. وبكل القوة نردع وبكل القوة نردع